یوکرین اور رشیا بس ایسے سمجھ لیں کہ جیسے یوکرین میمنا ہے، یعنی ایک بکری کی طرح ہے، اور روس جو ہے وہ بھیڑیا ہے۔ روس کا جو قومی جانور ہے وہ ہے ریچھ، اور ریچھ جس جگہ بیٹھ جائے اس سے وہ جگہ لینی بہت مشکل ہوتی ہے۔ ریچھ کی دوستی بھی بری اور دشمنی تو ریچھ کی ہے ہی بہت بری۔ اب ریچھ نے یہ کیا کہ جب وہ یوکرین پر بیٹھا تو کہتا میں نہیں دیتا ہوں، کرائمیا پر، سچی جو جزیرہ نما کرائمیا ہے جو کبھی ترکی کا حصہ ہوا کرتا تھا، پھر یہ یوکرین کے حصے میں آ گیا اور روس نے اس پر قبضہ کر لیا 2014 میں، اور اس نے کہا میں نہیں دیتا ہوں۔ پھر اس سے اس کی ہمت بڑھی تو اس نے مزید علاقے پر قبضہ کیا، اور وہاں اس نے چھوٹے چھوٹے ایک ملک بنا دیے، چھوٹے چھوٹے ملک بنا دیے، ڈونسٹک اینڈ ڈونباس۔ اب وہ کہہ رہے ان دونوں کو آزاد تسلیم کرو، آزاد تسلیم کرو گے، اس میں اس کی ساری روسی آبادی رہ رہی ہے تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ لیکن اب روس جو ہے وہ پورے یوکرین پر پھیل گیا ہے، لیکن جو گیمرز ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ پورے یوکرین میں رہے اور اس کے خلاف مزاحمت ہو، شدید مزاحمت ہو، جیسے افغانستان میں ہوئی تھی، تو اس کو جو ہے نقصان دیا جائے، جو اس کی جو انڈسٹری ہے، ملٹری انڈسٹری ہے، وار انڈسٹری ہے، اس کو نقصان پہنچایا جائے، اس کا زیادہ سے زیادہ فوجی اور جانی نقصان کیا جائے، جانی مالی اس کو نقصان دیا جائے۔ اب اتنا بڑا روس ہے، اتنا بڑا ہے، اس کی اتنی بڑی معیشت ہے، یوکرین اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب دیکھا جائے تو یہ وہی بات ہے کہ جس کی 99 بیڑیں ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ پڑوسی کی ایک بیڑ اس کو مل جائے تو اس کی 100 پوری ہو جائیں۔ جب 100 ہو جاتی ہیں تو پھر وہ اپنی بیڑوں کو 200 کرنے کے چکر میں ہوتا ہے۔ یعنی اس جنگ کے پیچھے صرف لالچ اور بدنیتی ہے۔ جب برطانیہ اور امریکہ گارنٹی دے رہے تھے اس وقت تو روس نے اعتراض نہیں کیا تھا کہ یہ ناٹو کا ملک ہے، یہ گارنٹی نہ دیں، ان کا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ اس وقت تو روس نے اسے ہتھیار لے لیے۔ اب یہ یوکرین کے ساتھ سب کی ایک دیکھا جائے تو اس کے ساتھ زیادتی ہے اور معاہدوں کی خلاف ورزی ہے، اس کے ساتھ اس طرح ہرگز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر یوکرین نے یہ سب کچھ کیا ہے تو یہ 2014 کے بعد زیادہ متحرک ہوا ہے کہ اس کے علاقے پر قبضہ کیا گیا کمزور سمجھ کے۔ لہٰذا یہ جو ان کی جو بڑے گیمر ہیں جو دنیا پر حکومت کرنے کے خواب دیکھتے ہیں تو یہ آپس میں بہت کم لڑتے جھگڑتے ہیں، بہت کم لڑتے ہیں، لیکن اس جگہ جس جگہ ان کے مفادات مکمل ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں پھر یہ جنگ ان کے لیے ناگزیر ہوتی ہے۔ اب یہاں پر میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ دیکھا جائے تو روس اور فرانس جو ہیں